السلام علیکم السلام شاہ جی، علیکم۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے بسم اللہ جی، اللہ یاری وعلیکم صاحب، کیا السلام، حال چال ہے؟ کرم جی۔ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا شاہ جی، یہ خصوصی جو پروگرام ہے نا وہ آپ کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، تو آپ ہی ناراض ہو کے بار بار بھاگ رہے ہیں سر، یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے نا۔ میں نہیں بھاگا، غصہ یاری نہ صاحب نے کریں ایک نا اور شاہ جی، دیکھیں دو مومنٹ بیٹھے ہیں مسکرا کے بات کریں، آپ تو غصہ کر جاتے ہیں شاہ جی، ہائپر تو نہ ہونا۔ بیٹے یہ بات ہے کہ میں نے دیکھے اللہ یاری کی میری بات تھی، سکلین بیٹے نے زیادتی کیا نا کہ آپ عالم نہیں کیوں آیا، اللہ یاری کو نہیں عالم معلوم تھا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ اردو جانتا ہے، میں نے پہلے قرار کیا نہیں تھا۔ یہ بات ان کی تھوڑی سی غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو، وہ تو بس میرے آپ بیٹے کی بات انہوں نے کوٹ کر دی، یہ زیادتی کی انہوں نے۔ میری بات سنے، کوئی ذاکر پاکستان کا لے آئے جو 4 لاکھ بھی لیتا اللہ یاری کے سامنے گھنٹہ بیٹھ کے دکھائے، میں نے اللہ یاری کے ساتھ 3.25 گھنٹے مناظرہ کیا، باتیں کیا اور دلائل پیش کیا، نہیں کی تو پھر بتائیں۔ آپ مجھے داد نہیں دیتے کہ میں نے کتب دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اب 1 منٹ میں بات کروں اگر آپ اجازت دیں تو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا غصہ نہ کیجیے گا میری بات کا، پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے، پہلے تو میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ سر میں کنورٹڈ شیعہ ہوں، میری پوری فیملی اہل سنت سے بلانگ کرتی ہے، بریلوی مکتب سے، اور میں اپنی پوری فیملی میں واحد شیعہ ہوں۔ اور یقین مانے کہ میں شیعہ جب ہوا اور میں نے مجالس اٹینڈ کرنا شروع کی اور ممبر پہ جو پاکستان میں جو حال ہے وہ جب میں نے دیکھا تو میں اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب حدیث ثقلین میں نے سنی تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کلام معصوم میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ جب نبی پاک نے فرما دیا کہ قرآن اور میری اطرت اہل بیت کو پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو جو یہ ذاکرین کر رہے ہیں، جو یہ علماء کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہے۔ تو لکیلی میں نے پروگرام حسن علی یاری صاحب کا دیکھنا شروع کیا، تو حسن علی یاری صاحب کے پروگراموں کی وجہ سے میں شیعہ بن گیا۔ اب یہی جو غصہ اس وقت معذرت کے ساتھ آپ دکھا رہے ہیں، یہی غصہ میں نے پاکستان میں، میرا تعلق پتوں کی شہر سے ہے، یہاں پر ممبروں پہ میں نے ذاکرین کو ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے۔ کیا مومن کے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اگلے کی بات کو سنے ہی نہ اور اس کی بات کو برداشت نہ کرے اور اس کی بات کو دلیل سے رد نہ کرے؟ میں نے جو ابھی تک اہل سنت کے ساتھ حسن علی یاری صاحب کے مناظرے اور شیعہ علماء کے ساتھ پاکستان میں جو مناظرے ہوئے ہیں وہ سنے ہیں، تو مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمارے لیے جو حجت ہے نا وہ 14 معصومین علیہ السلام، اس میں شک نہیں ہے، اور ان کے افعال ہیں۔ اب جب 14 معصومین علیہ السلام کی ایک حدیث سامنے آ گئی تو باقی جتنے علماء کی رائے ہے وہ رد ہو جائے گی۔ آپ نے جو ایک دلیل دی ہے کہ یہ 3 جو ہیں یہ فضیلتیں مولا علی علیہ السلام کے لیے آپ سرکار نے فرمائی ہیں، یہاں تک ہے حدیث، لیکن اس سے جو آگے جملہ آپ نے فرماتا ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا، اب یہ جو اگر کوئی اور ہوتا والا فکرہ ہے نا، یہ قیاس ہے آپ کا، اس کے اوپر اس کو نہیں مانا جائے گا کہ اگر کوئی اور ہوتا، قیاس تو ابو حنیفہ نے کیا تھا، میں نے جو جتنی حدیث آپ سرکار نے فرما دی ہے وہی لی جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے نہیں سوچ سکتے کہ اگر وہ ہوتا، اگر یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا۔ میرا یہ میری آپ ہی نہ کریں نا، میری بات بھی سنیں نا بیٹے، بات ایسے نہیں، میری بات سنیں نا، میری آپ حکم سر، حکم صحیح حکم۔ میری گزارش سنیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ میں نے پہلے اللہ یاری سے کہا تھا کہ تمہارا میرا مناظرہ نہیں ہے، بس دیکھیں میں نے اردو کتابیں پڑھی اور جب اللہ یاری نے کہا کہ حدیث دکھاؤ، حدیث تو خود پڑھ دی انہوں نے کہ پیغمبر کی زبان پہ شک ہے کہ جیسا سسر اللہ نے آپ کو عطا کیا، پوری کائنات عطا کیا، اس سے آگے بات ہی نہیں رہتی۔ دیکھیں بیٹے، اللہ یاری کہے کہ کہاں سفید ہے، میں کہوں کہاں کالا ہے، ایک دوسرے کو منوا تو نہیں سکتا، نہیں بس دیکھنے والے، میں نے سن لی، میں نے کر دی، انہوں نے سن لی، اب دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا دلیلیں پیش کی ہیں، اللہ یاری نے کیا دلیلیں پیش کیا۔
میں نے اللہ یاری سے کہا, اللہ یاری کا کلپ سن لیں, میں نے اللہ یاری سے کہا کہ آپ نے کہا کہ 40 سال کی عمر میں آپ نبی, اس سے پہلے نبوت سے پہلے وہ بیٹیاں فوت ہو گئی تھی. یار کچھ فیصلہ بھی کریں, ایسی ایک طرف نہ لے جائیں. میری بات سن لیں. میں نے اللہ یاری سے کہا کہ 30 سال تک نبی کی اولاد ہی نہیں, پہلا بیٹا عبداللہ, پھر یہ آپ جناب ثابت قاسم, کریں پھر نا, عبداللہ. یہ میں نے کسی ثابت کر حدیث سے دیا نا. کسی روایت سے ثابت کرے نا سر, یہ تو آپ کا صرف دعویٰ ہے نا کہ 4 سال میں اولاد رہی دیکھ ہوئی, یہ کسی حدیث میں دکھا میری دے, بات, یہ ایک تفسیر حدیث دکھا اسلام میں دے ہے. سر, مصادر نہیں دکھائے ایسے نا, نہیں, مصادر میں یہ اس سے کتاب میں دکھائیں, ہے, یہ تمام حضور تو ساقبہ مصادر میں میں ہے. سے دکھائیں, کتابیں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ کتنی کتابیں آپ کو دکھا مصادر سے سکتا دکھائیں, حضور مصادر سے دکھائیں, مناظرہ ہوں. مصادر میں سے ہوتا ہے. اللہ یاری صاحب, بس اچھا آپ جائیں. اللہ شاہ جی میں آپ سے ایک سوال کروں, شاہ جی سے, شاہ جی اجازت ہے ایک سوال کروں, شاہ جی اجازت ہے؟ جو آپ نے چلا گیا, اور آپ ساڑھے ہمارے محترم میں آگے وکیل نہ لیں, بس آپ جائیں, میں سمجھ لوں گا آپ تھک گئے. شاہ جی اجازت ہے میں آپ سے ایک خدا. سوال کروں, کاٹ کے پھر واپس آئے گئے. ہاں کرو شاہ جی اجازت ہے ایک سوال کروں؟ کرو. اجازت, آپ سے اجازت, سوال یہ ہے شاہ جی, دیکھیں آپ کی داڑھی بھی سفید ہے انشاءاللہ, اور اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے, اور آپ شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, ہم بھی ایک روسیہ شیعہ ہیں. میں نے آپ کو شاید 5 احادیث دکھائیں, اہل بیت اس میں صریح الفاظ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے, اب ہیں چلے گئے پر کاٹ کے چلے گئے جی. ہاں شاہ جی ہیں, ان کے بطن اطہر سے, ان کے دامن پاک سے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں. اور بیٹیاں, ہاں یہ ایک حدیث نہیں, 2 کئی حدیث دکھا دی آپ کو, آپ ان کو کیوں نہیں مانتے, وجہ کیا ہے؟ اللہ یاری صاحب, آپ کے جملے ایسے ہیں, میں نے پہلے کہا ہے کہ کچھ باتیں ایسے ہیں بھائی, میرے بیٹے جانتے ہیں میں پاکستان میں ہوں, میں وہ باتیں نہیں کر سکتا, بس آپ چھوڑیں, بس سننے والے نے سن لیا, آپ نے بتا دیا, اب نہ آپ اپنے نمبر بنائے نہ میں بناتا ہوں. پہلی مدد زندگی رہی تو پھر کبھی کہیں ملاقات. شاہ جی تقیہ کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے, پاکستان میں آپ کو کوئی نہیں مارے گا اگر آپ کہتے ہیں نا نبی یا حدیث موجود ہے, ہم مانتے ہیں بھائی, کوئی نہیں مارے گا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. کوئی نہ مانے. دیکھیں پیغمبر نے ہمیں غدیر پہ کہا تھا من کن تو مولا فاد علی اور مولا, لوگ نہیں 12 آدمی رہ گئے تھے, ہے نا, آپ نہ مانے, دیکھنے والوں نے سن لیا. میں نے جو مانے, آپ کیوں نہیں مانتے بھائی, آپ کیوں نہیں مانتے ان احادیث کو؟ میں نے جو آپ کے سامنے کتابیں رکھی ہیں, آپ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ وہ کافر, وہ عالم کافر ثابت کریں, وہ انہوں نے کفر کیا ہے. وہ تو کوئی حدیث آپ نے دکھائی نہیں نا, صرف ایک حدیث دکھائی ہے نا آپ نے, وہ باقی تو رائے تھے, علماء کے رائے تھے, نظریے تھے. پہلے آپ سے گزارش کی کہ ہم حدیث نہیں پڑھے. کوئی بات نہیں شاہ جی, مجھے یہ بتائیں, یہ عالم کو کافر ثابت کرے نا جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگائے. یہ ہم بھائی کافر بیٹے نہیں کھڑے ہیں, کہتے بھائی, کافر نہیں کہتے ہیں, کافر کیوں کہیں بولے. میری بات سنیں نا, جب ہم نے عربی پڑھی نہیں, ہم نے کتابیں نہیں درس جا کے اردو ترجمے کے پڑھ کے آ کے کیا مناظرہ لکھا کر لینا. کیا بات کریں سر, میں کہہ رہا ہوں عربی پڑھ کے آ کے مناظرہ کر لینا یار. عربی انہوں نے پتہ نہیں تھا, عربی بول جا. اور نہیں شاہ جی, میں آپ, یہی تو مسئلہ ہے, مصادر تو سارے عربی میں ہے, اب عربی نہیں پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کیسے سمجھ آئے گا کہ ٹھیک ہے کاٹ کے چلے گئے, پھر غصہ ہے, کاٹ کے چلے گئے. پھر غصہ, شاہ جی پھر کاٹ کے چلے گئے جی, پھر کاٹ کے چلے گئے, پھر واپس آئیں گے 5 منٹ میں, واپس آئیں گے, بلکہ 5 منٹ میں 2 منٹ میں شاید واپس آ جائیں. علیاری صاحب, جی سر, ہاں جی, علامہ صاحب قبلہ, جی وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ نا ای میل کی, ایک دفعہ ای میل پہ نا علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب نے آپ کے ساتھ ای میل پہ رابطہ کیا تھا, شاید آپ کو یاد. تو انہوں نے اپنی اس ای میل میں پتا کیا ایک جملہ لکھا تھا آپ کی زبانی میں, آپ کا ہی وہ کوٹ کر رہا ہوں, کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ جہالت کی فیکٹری ہیں. انہوں نے کہا جہالت کا طوفان ہے, جہالت کا طوفان. بالکل صحیح کہا. اب جس بندے نے عربی نہیں پڑھی, کیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ آ کے مذہب اہل بیت کو بیان کرے؟ بس کیا کہیں, پر آپ سارے آپ کے ذاکروں پر اسی ممبر ہی خالی ترجمے ہو جائیں کی گے. وجہ سے دیکھیں نا, اسی ترجمے کی وجہ سے ہمارا, اور دیکھیں قرآن میں جتنے تراجم ہیں اس میں آپ دیکھیں ان تراجم کی وجہ سے کتنے فرقے بن, صرف تراجم کی وجہ سے. صحیح. آپ وہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں, وہ دماغ کے اوپر سے گزر جاتا ہے.
وہ اس طرح کی اردو اس نے بولی ہوئی ہے. صحیح. اور اس ترجمے کو اگر لفظی ترجمے کو لیں تو اتنی ساری اس میں توہین رسالت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. اب یہ کہتے ہیں میں نے عربی بھی نہیں پڑھی, میں نے مناظرہ بھی کرنا ہے, اور میں کیسے جاہل ہوں, خود کہہ بھی رہا کہ میں جاہل ہوں. بھائی آپ ان کے وہ علماء کہاں ہیں جو 1.5 لاکھ روپیہ فیس لیتے ہیں نا 1 گھنٹے کی مجلس کا, وہ لے کے آئے نا اس کو تاج الدین حیدری کے جو بیٹا وہ اظہر حیدری کو لے کے آئے نا, وہ مناظر ہے نا, اس کو لے کے آئے. اب ان کے ممبروں کی حالت تو یہ ہے کہ یاسین کاغذی جیسے بندے ان کے ممبروں کے آپ پر بیان کرتے ہیں, اور یہ شیعہ سامنے بیٹھ کے ان کے بلے بلے کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر سجاد وہ بھائی. پنڈی والے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ تو کرتے ہیں, وہ آ کے ادھر سامنے بیٹھے نا, کتاب پڑھے نا, آ کے ترجمہ کر کے دلیل دیں تو پتہ لگ کون جائے ہے نا. وہ پنڈی والا؟ کچھ بھی کون؟ نہیں ہے سر ان کے پاس. وہی بڑی داڑھی والے پنڈی والے, ہاں انور کیا جامعۃ نام ہے الکوثر ان کا؟ والے انور نجفی. جی وہی انور نجوی صاحب. انور نجفی صاحب کو میرا پھر پیغام ہے کہ آ جائیں, کبھی ہم سے بھی بات کریں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ, ہم سے کیا دشمنی ہے؟ شیعہ مولوی ہم سے ڈرتے ہیں نا, وہ نہیں آئیں گے. وہ کوئی بھی نہیں آئے گا. جی سر بالکل صحیح فرمایا. اور ان کے پاس بہانہ کیا ہے کہ جی ہم پاکستان میں بیٹھے ہم بیان نہیں کر سکتے. بھائی ضروری ہے کہ آپ کسی کا نام لے کے ڈائریکٹ اس کو گالی نکالیں گے؟ کیوں نکالیں گے؟ جب دلیل ہے, کتاب ہے آپ کے پاس. اب شیعہ جو مکتب ہے, مکتب اہل بیت ہے, اس میں جو شامل لوگ ہیں وہ آپس کے اختلافات تو اپنی کتابوں سے بیان کر سکتے ہیں نا. جی بالکل. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مکتب کی کسی کی توہین کی جائے؟ یہ تو بہانہ ہے کہ جی ہم ادھر بول نہیں سکتے. یہ بول اس لیے نہیں سکتے کہ ان کی مجلسیں بند ہو جائیں گی, ان کی آمدنی بند ہو جائے گی. صحیح فرمان. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سجاد بھائی, اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی, بہت مہربانی. سجاد بھائی کو اللہ بہت عزت دے.